میں نصیر ہوں منگتا حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا ورثے میں میں نے پایا ہے ورثے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا ورثے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں اس کا ثبوت دے دیا اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین نقد غم حسین کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین چلتا ہے دو جہان سکہ حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیب بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا. کیا بات ہے. سلامت رہیں آپ.
فیضان کیا خوبصورت آواز پڑھائی ہے. کہتے ہیں حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، یہ خون ناحق چھپے گا کیوں کر جسے یہ دنیا چھپا رہے. 9ویں محرم کی ان گھڑیوں میں آپ کے ساتھ موجود ہیں. اب سے چند گھنٹوں بعد شب عاشور کا آغاز ہو جائے گا، اور اس موقع پر موضوع سفر سے چلا، اسباط سے چلا، محرکات سے چلا، اور بات اب حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کوفہ کی طرف جانے کی ہو رہی ہے. لیکن وہ بچے اور جوان جن کا بھی اتفاق نہیں ہوا اس ہستی کی زمین پر جانے کا، کہ جس ہستی نے جب اس زمین پر قدم رکھا تو اس زمین کی مٹی میں شفا ہو گئی. میں اس کربلا کی بات کر رہا ہوں. آج کی تاریخ میں 9 محرم کی ان ساعتوں میں تو میں کچھ منظر کشی کروں تو تمام عقائد فرقوں سے بہت دور ہٹ کر اس کا جو منظر ہے نا وہ بیان کے قابل ہے. اس منظر سے ہمیں سیکھنا بہت کچھ ہے. آج ہے یہ کہ پورے عرب کے بڑے بڑے قبائل کربلا کی زمین پر موقف لگانے کا آغاز کر چکے. یہ تمام افراد عرب کی ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے امام حسین کی خدمت میں ان کے روضے کے بعد اپنی تعزیت پیش کریں گے اور تجدید عہد کر رہے ہیں کہ امام حسین 1400 سال قبل اگر اس وقت ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ کی شہادت اتنی مظلومیت میں نہ ہوتی. آپ کے 6 ماہ کے شیر خوار کو اس طرح بے دردی سے 3 رخ والا تیر مار کر دنیا سے نہ بھیجا جاتا. ہم شکل پیغمبر آپ کا صاحبزادہ جناب علی اکبر، اس کے سینے پہ یوں برچھی نہ ماری جاتی چاہے اس کے کہ دشمن کو بھی پتا تھا کہ یہ پیغمبر کا ہم شکل. آپ کے بھائی امام حسن کی نشانی شہزادہ قاسم کو اس طرح ٹکڑوں میں تقسیم نہ کیا جاتا. اسی طرح آپ کے بھائی علمدار ابو الفضل العباس باب الحوائج کو اس طرح شہید نہ کیا جاتا. ان تمام پرسوں کو لے کر عرب کے تمام قبائل موقف کی شکل میں صبح سے ہی حاضری دینا شروع ہو چکے ہیں. کسی کے پاس معصوم ہے تو وہ معصوم کی شبیہ بنائے گا. نکارے بج رہے ہیں، دف بج رہے ہیں، جو عرب کا دستور ہے اس حساب سے کہ کاش، سب کا ایک ہی جملہ ہے، کاش اس وقت ہم ہوتے تو حسین تیری آواز پہ لبیک کہتے. اس منظر سے میں نے بہت کچھ سیکھا. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی کچھ سیکھیں. اس میں کوئی فرقہ نہیں، اس میں کوئی عقیدہ نہیں، اس میں کوئی مذہب کی تفریق نہیں. یہ سب حسین کی آواز پر لبیک کر رہے تھے. آپ کا اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ سوشل میڈیا سے بہت دور ہو کر سوچیں. ایسے موقع پر جب شر برے طریقے سے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے موقع پر جب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فتنہ اور فساد پیدا کیا جائے، حالانکہ حسین یکجہتی کا مذہب دے رہا ہے، حسین یکجہتی کا عقیدہ دے رہا ہے، حسین تفرقے کی بات نہیں کر رہا. یہ ہے سبق جو میری سمجھ میں آیا. میرے جوان، میرے بچے، میرے بھائی جو سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، جو بغیر کسی کراس چیک کے، تشریح کے، سمجھے بغیر
زہر کو مزید ملٹی پلائی کر رہے ہیں. وہ وقت تھا نا, وہ وقت تھا, عہد کر لیں. وہ وقت تھا نا کہ جب کسی برے شخص کی پہچان ہو جاتی تھی کہ اور اس کی زبان کو ہم اس کے کلام کو قطع کر دیتے تھے. اس سوشل میڈیا کے دور میں ہمارے پاس پہچان بھی نہیں ہے. ایک میسج آیا شر انگیزی کے تحت, ہم نے مختلف فولڈرز میں اس کو فارورڈ کر دیا کہ جس کی جو سمجھ میں آیا اس نے اس کا اتنا مطلب لیا. کسی نے کوشش نہیں کی ہماری طرح ان علماء حق سے مستفید ہوتے, ان سے پوچھتے, بتائیں ہمیں, بتائیں ہوا کیا, ہوا کیا, کیوں عقیدوں میں بانٹ دیا حسین کو, کیوں بانٹا عقیدے میں. حسین کسی عقیدے کا نہیں ہے, حسین سب کا تھا, حسین سب کا ہے. کہتے ہیں نا بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. قوم پکار رہی ہے. تو بات ہو رہی ہے شہادت کے سفر کی. تو علامہ صاحب, ہم حج کو عمرے میں تبدیل کرنے سے آگے بڑھ گئے ہیں. امام نے کہا کہ پیغمبر کی یہ زمین, اللہ میاں کی یہ زمین کا حکم ہے کہ ادھر خون ریزی نہ ہو. یہ میرے خون کے پیاسے, میرے قاتل ہتھیار سمیت مجھے مارنے کے لیے ادھر آ گئے, ہم ذرا باہر چلے جائیں. اور حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا, جیسا کہ آپ نے پہلے حصے میں بتایا کہ جی باقاعدہ طور پر یہ بھی سنت تھی جس کو جاری کیا گیا تھا صلح حدیبیہ کے حوالے سے. اس کے بعد کے سفر کے درجات سے متعلق آگاہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ انسان کو بھی بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. ایک ہندو شاعر کو میں پڑھ رہا تھا, سلمان بھائی, اس نے کیا خوبصورت بات کہتا ہے, میں اس قدر رویا سن کر داستان کربلا, میں اس قدر رویا سن کر داستان کربلا, میں تو ہندو ہی رہا مگر آنکھیں حسینی ہو گئی. تو یقیناً یہ ایک ہندو کہہ رہا ہے. اور ایک مسلمان کی بات اگر آپ کریں تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے, تفسیر القرآن العظیم جن کی بڑی معروف کتاب ہے, عموماً اس کو تفسیر ابن کثیر کے نام سے لوگ جانتے ہیں. البدایہ والنہایہ ان کی کتاب, اسی البدایہ والنہایہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَكُلُّ مُسْلِمٍ. آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں نا, اصل میں 120 سائٹس آپ یقین جانیں ہمارے دشمن ملک کی طرف سے چل رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ فلاں مدرسے سے, فلاں خانقاہ سے ہے, اور فلاں جامعہ سے, فلاں امام بارگاہ سے, نہ وہ کسی امام بارگاہ سے, نہ وہ کسی مسجد سے چل رہی ہے, نام ہمارے استعمال ہو رہے ہیں. میں انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی, میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں, چراغ میرا رات ان کی. انشاءاللہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو یہ سمجھا دینا ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں, فَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنبَغِي لَهُ أن يحزنه قتله لأنه من سادات المسلمين وعلماء الصحابة وبنت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التي افضل بناته. فرماتے ہیں مسلمان کی نشانی یہ ہوتی ہے جب اس کے سامنے شہادت امام حسین کا بیان ہو تو اس کا دل غم سے بھر جائے, اس کی آنکھیں پر نم ہو جائیں. یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں فَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنبَغِي لَهُ. کسی مسلمان کی شان ہی نہیں ہے, اس کے لائق ہی نہیں امام حسین کا اس کے سامنے شہادت کا ذکر ہو, اس کی آنکھیں پر نم ہو, اس کا دل غم سے نہ بھرے. کیوں؟ فرماتے ہیں یہ اس امت مسلمہ کے سردار اور سید کون ہیں؟ امام حسین ہے. اور اس امت کے جو بڑے اہل علم تھے ان میں امام حسین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کے لخت جگر ہیں جو ساری نبی پاک کی بیٹیوں میں افضل اور اعلیٰ ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیٹے کے بارے میں تو یقین ہے کہ مسلمان کا, چاہے وہ کسی مسلک کی بات کیا ہے یا کوئی فرقے نہیں ہے. بھائی سلمان صاحب آپ صحیح بات بتاؤں, فرقہ تب بنتا ہے جب انسان اصول دین سے منہ پھیر لیتا ہے. اصول دین شہادتین ہے, اصول دین نماز ہے, اصول دین رمضان کے روزے, اصول دین زکوٰۃ, اصول دین حج بیت اللہ, استقبال قبلہ. اب مجھے بتلائیں کسی بھی دنیا میں مسلمانوں کا جتنے بھی مکاتب فکر ہے, کسی کا اختلاف ہے 5 نمازوں پر, کسی کا اختلاف ہے رمضان کے روزوں پر, کسی کا حج بیت اللہ پہ, کسی کا قبلے کو قبلہ سمجھنے پہ اختلاف, کسی کا اختلاف نہیں ہے. تو پھر جب یہ سارے فرقے نہیں, یہ مکاتب فکر ہے. فرقہ جو آپ نے بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, امام حسین کو ماننے والے اللہ کی قسم یہ رسول اللہ کو ماننے والے ہیں. میرے آقا نے فرمایا تھا احب اللہ
लिमा यग़्ज़ूकुम मिन निअमिही वहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह वहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी। अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हारा खालिक राज़िक मालिक है। फिर मेरे साथ मोहब्बत करो इसलिए कि ये अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है। मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो इसलिए कि ये मेरी मोहब्बत का तकाजा है। ये हो नहीं सकता कोई बंदा ये कहे मुझे चांद से तो मोहब्बत है मैं उसकी चांदनी से नफरत है। कोई हो नहीं सकता कोई ये कहे मुझे फूल से मोहब्बत है मैं उसकी खुशबू से नफरत है। मुझे सूरज से मोहब्बत है उसकी ज़्यापाशियों से नफरत है। ये हो नहीं सकता कोई ये कहे मुझे रसूल से तो मोहब्बत है, आले रसूल से मोहब्बत नहीं है। इमाम हुसैन से मोहब्बत ये रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है। ये ऐसा प्लेटफार्म जिसमें हम सब इकट्ठे मुत्तहिद हैं। हम नौजवानों को ये पैगाम देना आज के इस प्रोग्राम से, हम इकट्ठे हैं, एक उम्मत है, एक कौम है इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह आपको सलामत रखे। कहते हैं ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद से वफा के दिन हैं, मोहम्मद से वफा की घड़ियां हैं। और इससे बड़ी मोहम्मद से वफा क्या होगी कि वो एक उम्मत का दर्स देता रहा। तो दीन हुसैन बता रहा है, वो हुसैन जो पैगंबर का नवासा है। तो आज जितनी इत्तेहाद की जरूरत इन घड़ियों में है शायद पहले कभी भी नहीं थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व हुसैन गम में तेरे कायनात रोती है। निकल के रोता है दिन छुप के रात रोती है। बस एक हम ही नहीं रोते शाह के गम में। बस एक हम ही नहीं रोते शाह के गम में कि खुद लहद में पैगंबर की जात रोती है। तमाचे मारने लगता है जब कोई जालिम। तमाचे मारने लगता है जब कोई जालिम।
سکینہ تھام کے عابد کا ہاتھ روتی ہے. فقط رباب ہی گریا کنا نہیں اصغر. فقط رباب ہی گریا کنا نہیں اصغر. تمہاری پیاس پہ نہر فرات روتی ہے. نہیں وہ اکیلی اکیلے حجرے میں اداسی فاطمہ زہرا کے ساتھ روتی ہے. یہ موت ہی نہیں تجھ پر حیات روتی ہے. سلامت رہے علی سجاد زین، اللہ آپ کو سلامت رکھے. موت ہی نہیں تجھ پر حیات روتی ہے. کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مولانا محمد علی جوہر صاحب کا یہ شعر ہے. کاش مولانا محمد علی جوہر صاحب اس وقت ہوتے تو میں اس سے پوچھتا کیا اسلام کو زندہ ہونے کے لیے کیا اب کسی اور کربلا کی ضرورت باقی ہے؟ علامہ صاحب سفر کربلا کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکہ سے نکل گئے. جی مولانا حسین نے جو ہے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کوفیوں کے خطوط کی بنیاد پر پہلے تو جناب مسلم کو جو ہے سفیر بنا کر جو ہے کوفے میں بھیجا. انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اس کی آگے آئے گی. تو کسی شاعر نے جیسے آپ نے کلام پڑھا ایک شعر ہے، میں یہ سنا کے بات آگے لے کے چلتا ہوں. حسین کعبے سے جاتے ہیں کربلا کے لیے، حسین کعبے سے جاتے ہیں کربلا کے لیے، خدا کے گھر سے ہیں جاتے مگر خدا کے لیے. بے شک خدا کے گھر سے جاتے ہیں مگر خدا کے لیے. جب آپ نکلے ہیں مکے سے تو راستے میں منزل زوالہ پر ایک کوفی شاعر سے ملاقات ہوئی تو اس نے صرف اتنا کہا کہ یا ابن رسول اللہ، کوفے کے لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں جو ہیں وہ یزید کے ساتھ ہیں. اور جناب مسلم کی شہادت کی خبر بھی سنائی. اب یہ سلسلہ جب آگے چلا ہے تو
تو انصار امام حسین نے دور سے دیکھا تو لہلہاتے ہوئے کھیت نظر آئے, کھجوروں کے باغات نظر آئے. تو سرکار امام حسین نے جب نظر کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کے باغات نہیں ہیں, یہ سامنے ایک لشکر آ رہا ہے, سامنے ایک لشکر آ رہا ہے. یہ جو تمہیں کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں یہ در حقیقت گھوڑوں کے سر ہیں. اور جب وہ قریب پہنچے تو جو جناب حر جو ہیں اپنے 1000 ساتھیوں کے ساتھ امام حسین کے پاس پہنچے, گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالی اور ایک جسارت کی کہ لگام کو جھٹکا دے کر صرف اتنا کہا کہ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں. آگے شہنشاہ کربلا, کریم کربلا مولا حسین نے فرمایا کہ اے حر تو مجھے گرفتار کرنے آیا ہے, لیکن مجھے اتنا بتا دے کہ تیرے ہونٹ کیوں خشک ہیں. یہ بولتے وقت تیری زبان میں لکنت کہاں سے آ گئی؟ کہا کہ بڑی دور سے پیچھا کرتے آیا ہوں اور پیاسا ہوں. تو مولا نے فرمایا ایک کام کر, پہلے پانی پی لے پھر گرفتار کر لینا. اور کہا عباس بھائی مشکوں کے منہ کھول دو. مولا حسین نے حر کو 1000 ساتھیوں سمیت پورے لشکر کو پانی پلایا. تو مولا عباس نے کہا کہ مولا ابھی بھی پانی بہت ہے. کہا یہ جو گھوڑے ہیں یہ پیاسے ہیں, یہ جانور ہیں دوڑتے ہوئے آئے ہیں, باقی پانی ان جانوروں کو پلا دو. تو مولا نے کہا کہ مولا ابھی بھی پانی بہت ہے. کہا یہ جو سپاہی ہیں جی. تو مولا نے کہا کہ یہ جو سپاہی ہیں تپتی دھوپ ہے, ان کی زریں تپ گئی ہوں گی, باقی پانی ان کی زروں پہ چھڑک. اللہ اکبر. تو مولا عباس نے کہا کہ مولا پانی ابھی بھی کافی ہے. کہا یہ جو گھوڑے ہیں نیچے تپتی ریت ہے, سمو بڑھاؤ, ان کے سم تپ گئے ہوں گے, باقی پانی ان کے سموں پہ چھڑک دیں. اب آپ سلمان بھائی مجھے سوچ کے بتائیں کہ جتنا پانی حر کو اور ان کے ساتھیوں کو لشکر سمیت جو ہے جاروں تک مولا حسین نے پلایا, اگر یہ روک کے رکھتے تو عاشور کے دن کیا چھوٹے شہزادے کے لیے پانی کا سوال ہوتا. مگر یہ قافلہ لے کے چلے. ایک منزل ایسی آئی کہ مولا حسین کی سواری نے جو ہے آگے قدم بڑھانا روک دیا. مولا حسین اترے اور مولا نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کسی نے کہا نینوا ہے, کسی نے کہا غازریہ ہے, کسی نے کہا کرب و بلا. تو مولا نے فرمایا بس ہماری یہی منزل ہے. اور وہاں کے گرد و نواح جس کی وہ زمین تھی قبیلہ بنی اسد کی, ان کو 60,000 درہم دے کر وہ جگہ خریدی اور اپنے بڑے شہزادے شہد علی اکبر کے نام پہ اس کو کرائی, اور جب سے وہ کہلاتی ہے جاگیر علی اکبر. تو گویا یہ واقعہ تھا 2 محرم کا, یعنی 2 محرم کی شام کو اہل بیت کا قافلہ جو ہے کربلا میں پہنچا ہے. تاریخ میں اس کی بھی ایک خاص اہمیت ہے, اور علامہ صاحب میں نے وہ ضرور جاننا ہے جی. اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ایک ہی نشست میں یہ گفتگو علامہ ضیاء صاحب سے بھی ہو اور آپ سے بھی ہو جائے. اللہم صلی علی محمد و تجھ پر سلام, تجھ پر سلام, سرزمین کربلا تجھ پر سلام. دوسری ہے تو معلا تجھ پر سلام. کی نہ بیت یزید کی سجدے میں سر کٹا دیا, اے شہید نینوا تجھ پر سلام. اے
اے شہید نینوا تجھ پر سلام، اپنی ہی جاگیر میں تڑپا ہے تو علی اکبر، اپنی جاگیر میں اے شبیہ مصطفیٰ تجھ پر سلام، سرزمین کربلا تجھ پر سلام، تھا گلے میں تیر تیرے اصغر بے شیر پر، مسکرا تو نے دیا تجھ پر سلام، مسکرا تو نے دیا تجھ پر سلام، رل گیا تاپو تلے تیرا بدن، ہائے قاسم تو ہے چین مجتبی تجھ پر سلام، تو ہے چین مجتبی تجھ پر سلام، وارث تطہیر زاہد بیردا گئی شام میں، وارث تطہیر زاہد بیردا گئی شام میں، سلامت رہے، سلامت رہے، اللہ آپ کو اس کے کلام کا اجر دے، اور سلام ہے ان تربیتوں پر جنہوں نے آپ کے گلوں کو چنا اس کے لیے کہ محمد والے محمد کی مدد کر سکے۔ رحمت صاحب گفتگو میں کربلا تک تو پہنچ گئے، لیکن ایک سوال تھا جو عام طالب علم اور عام شخص کے ہے کہ پیغمبر 1.25 لاکھ مسلمانوں کے مجمع میں غدیر خم کے مقام پر بتا رہے ہیں، آیتیں بتا رہے ہیں، حسین منی مانا من الحسین بھی بتا رہے ہیں، ان تمام حجتیں تمام کرنے کے باوجود مدینے سے مکہ، مکہ سے نکل کے کربلا گیا، کچھ ایسے بھی تو اصحاب ہوں گے جنہوں نے مشورے دیے ہوں گے، مزہ ہوگا، وہ کیا ماحول تھے اور وہ کون کون افراد تھے؟ بلا شبہ سلمان بھائی یہ وہ نفوس قدسیہ تھے کہ جن کو اہل بیت کے ساتھ انتہا درجے کی عقیدت اور محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کے واقعات موجود ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ ہے کہ حضرت امام حسن حسین کے ساتھ وہ کس قدر محبت کرتے تھے، اور اس موقع پر جب آپ نے رخ فرمایا مکہ معظمہ سے 3 ذوالحجہ سن 60 ہجری کو آپ نے سفر کا آغاز کیا ہے اور آپ نکلے مکہ معظمہ سے، تو جو آپ سے محبت کرنے والے لوگ تھے وہ تڑپ کے رہ گئے، انہوں نے اپنی اپنی سوچ اور بصیرت کے مطابق محسوس کیا کہ آپ جدھر تشریف لے کے جا رہے ہیں وہاں سے نتائج کو اچھے برآمد نہیں ہوں گے،
اہل کوفہ کے بارے میں حضرت علی المرضا کرم اللہ وجہ الکریم کی اس پچھلی سارے واقعات ان کے سامنے تھے، تو اس لیے سب نے آپ کو، حضرت آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ان پہ اعتماد نہ کریں، آپ تشریف نہ لے کر جائیں، اور بار بار آپ کے سامنے منت سماجت کرتے رہے کہ اگر آپ نے ضرور ہی تشریف لے کر جانا ہے تو ساتھ خواتین کو نہ لے کر جائیں، بچوں کو ساتھ نہ لے کر جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کے والد حضرت عباس حضرت علی المرضا کرم اللہ وجہ الکریم کے چچا جان تھے، تو انہوں نے آ کر اس رشتہ داری کی بنا پر بڑی منت سماجت کی کہ آپ تشریف نہ لے کر جائیں، آپ یہاں سے نہ نکلیں۔ محبت تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو مکہ معظمہ میں اس وقت ذمہ دار تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ رکیں، ہم آپ کی یہاں پہ امارت کا اعلان کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سربراہ ہیں، آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، تو ہم آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، لیکن آپ نے چونکہ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، اس پہ عمل فرما تھے۔ اور یہ تمام افراد یزید کی بیعت میں نہیں تھے؟ نہ، بالکل نہیں، بالکل ان کی اس کی بیعت میں نہیں تھے۔ تو وہ سب نے کہا، جیسے قرآن پاک اللہ فرماتے والذین مع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین مع اشداء الکفار رحماء بینہم، ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آپس میں ان کی محبت، اور خاص طور پہ حضرت امام حسین کے ساتھ ان کی عقیدت اور محبت، وہ اس کا تو یعنی میں سمجھتا ہوں کوئی بات ہی دوسری نہیں تھی، وہاں تو محبت ہی محبت تھی، احترام ہی احترام تھا۔ بالآخر آپ 3 ذو الحجہ کو وہاں سے روانہ ہوئے مکہ معظمہ سے، تو سب سے پہلے وہ شاعر ملا، اس نے وہ بات کی جو بھی حضرت علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے۔ اس سے آگے آ کر ایک اور سفیر آپ کو ملا جس نے حضرت مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کی شہادت کی خبر دی، جو آپ کے سفیر بن کر، نائب بن کر، مندوب بن کر کوفہ تشریف لے کر گئے تھے کہ وہ اللہ کی راہ میں۔ تو اس وقت آپ نے وہاں پر ارادہ فرمایا کہ میرے جو رفقا ہیں یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، چونکہ نانا کی سنت یہ نہیں تھی کہ لوگوں کو لے جا کے شہید کروانا، یہ سنت نہیں ہے۔ آپ نے 313 بدر میں لے جا کر کیا کہا تھا؟ اللہ سے یہ عرض کیا تھا اللہم ان تہلک ہذی الاصحابہ فلا تعبد فی الارض ابدا، اللہ مجھے 313 کی شہادت نہیں چاہیے، مجھے ان کی زندگی چاہیے، یا اللہ یہ مجھے زندہ چاہیے، اگر یہ رہیں گے تو تیرا نام بلند رہے گا۔ تو نانا کے نواسے تھے، تربیت وہاں سے لی تھی، اس لیے آپ نے رفقا کے لیے آسانی محسوس فرمائی۔ تو آپ فرمایا اگر آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو اس کے مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے نا، انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا بھائی اللہ کی راہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شہید ہوا ہے، اب ہم اس کی شہادت کے بعد اس طرح واپس پلٹ جائیں؟ تو آپ کے اندر وہ مروت تھی، آپ کے اندر بے تحاشا محبت تھی، رفقا کے ساتھ انتہا درجے کا جو نانا سے سیکھا ہوا تھا، وہ ساری چیزیں تو یہاں موجود تھی۔ کہا کہ جب تم جا رہے تو میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں؟ آپ نے سفر جاری رکھا۔ اصل سے آسمان سے جو فیصلے ہو چکے تھے وہ پورے ہو کر رہنے تھے۔ اگر یہ کربلا نہ ہوتی، آج امت کو اسباق کہاں سے ملتے؟ جرت کے، استقامت کے، للہیت کے، اخلاص کے، کلمہ حق کو سر بلند کرنے کے۔ اور سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ سکینہ یا سکینہ، ان کا جو کردار تھا آج قیامت تک کی خواتین کے لیے وہ کہاں سے ہمیں مثالیں ملتی؟ یقیناً اس خان وادہ کے جو نوجوانوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی، علی اصغر کی جو شہادت ہے، یہ سارے ایسے اسباق تھے جو اللہ قیامت تک کے لیے امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے بطور مثال، بطور نمونہ اور اسوہ حسنہ رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب، اب ہم جیسے طالب علم کے اندر ہسٹری سے اتنی روشنائی نہیں ہے، کتابوں کا اتنا مطالعہ نہیں ہے، سنی سنائی باتوں میں ذرا زیادہ عمل کر لیتے ہیں بجائے اپنی تحقیق کے۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے، معذرت چاہتا ہوں کہ اگر اس کے الفاظ کے چناؤ میں کچھ میں اتنی بہتری نہ محسوس کر سکوں تو معافی ایڈوانس میں چاہتا ہوں، تو جتنی پاک ہستیوں کا ذکر ہے تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم سوال نہ کریں، ہمیں اجازت تو ہے اس چیز کی۔ معصوم بچے، شیر خوار بچے، طاہرہ، باکرہ، پیور، جن کا قرآن میں ذکر ہے، ان آیتوں کو لے کے امام حسین گئے، ٹھیک، اور وہ 1.25 لاکھ، 6 لاکھ، 10 لاکھ جتنے کا بھی، کیا یہ جنگ کی علامات تھی؟ کیا جنگ کے لیے گئے تھے؟ کیونکہ یہ بھی ہے کہ کچھ کا ماننا یہ ہے کہ یہ شاید کوئی خلافت کی جنگ تھی یا کچھ ایسی تھی، تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، میں نے آپ کو شروع میں ہی پہلے کہا کہ سرکار امام حسین نے فرمایا کہ میرا یا اللہ تو گواہ ہے کہ میرا قیام نہ تو حکومت کے لیے ہے،
نہ ہی مال و دولت کے لیے، ٹھیک میں تیرے دین کی اصلاح اور تیری بقا کے لیے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ قیام کا مقصد جو ہے وہ بیان کیا۔ اور آپ یقین کیجئے اگر یہ بچے، یہ خواتین اگر ساتھ نہ ہوتی اور امام حسین اکیلے جاتے، دشمنی صرف امام حسین سے تھی بالکل، اور اگر کسی ویرانے میں یہ ان کو شہید بھی کر دیتے، لیکن آج دنیا میں پرچار نہ ہوتا۔ اچھا، جناب بی بی زینب نے کوفے میں اور بازاروں میں، دربار شام میں جو خطبات دی وہ در حقیقت جو ہے، کیونکہ جناب زینب کو جو ہے اللہ نے اپنا گواہ بنا کر بھیجا، کیونکہ مولا حسین کا مقصد یہ تھا کہ توحید نہ مٹنے پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید نے یہ کہا تھا شام کے تخت پہ بیٹھ کے کہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، یہ سب کا سب جو ہے کوئی فرشتہ نہیں آئی، بنی ہاشم کا ڈھکوسلا تھا، ڈھکوسلا تھا۔ بالکل۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جن میں کلمہ پڑھنے والے بھی بیٹھے، حافظ قرآن بھی ہیں، کاتبین وحی بھی ہیں، سارے چپے۔ صحیح۔ اب صاحب عقل یہ سوچتا ہے کہ سب نے چپ رہ کے باقی اقرار کر لی کہ کوئی نہیں آیا، صاحب عقل یہ سوچتا ہے۔ لیکن امام حسین توحید کی بقا کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوئے۔ جب امام حسین نکلے ہیں بقا کے لیے تو اللہ نے جو ہے جناب بی بی زینب کو نمائندہ بنایا کہ اگر یہ مجھے نہیں مٹنے دے گا تو اے زینب تو حسین کو نہ مٹنے دینا۔ اور ایسے ہی ہوا۔ فَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، امام حسین نے اللہ کا ذکر کو قائم رکھا اور اللہ نے جو ہے مولا حسین کا ذکر کو قائم رکھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ محافظ ہیں اس دین کے، ان عقیدوں کے، توحید کے محافظ۔ توحید کوئی چھوٹا خاندان نہیں، بڑا خاندان ہے۔ صرف مشیت عزی سمجھ کے خاموش نہیں رہ جا سکتا، نہیں رہا جا سکتا۔ اس کی پوری بساط بنی، بچھی اور ایک ایک کو تیار کیا گیا۔ میری اب سب سے گزارش ہے کہ کل عصر عاشور کی یہ ٹرانسمیشن ہوگی، ٹھیک ہے، یہ 1:03 سے 3 بجے تک کے درمیان ہم کوشش کریں گے کہ ان رازوں کو جاننے کی کوشش کر سکے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رفقا کے ہمراہ ان معصوم قربانیوں کو اگر دیا تو ان کی تیاریاں کن مراحل سے گزری تھی۔ یہ سب کچھ ہوگا کل عصر عاشور، تو نیوز کو ٹیون کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں اس آج کی ٹرانسمیشن کے اختتام پر عمران سے درخواست کروں گا پلیز۔ سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو، سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو، حسین پال کہ تو نے دیا زمانے دیا واہ واہ، سلام سلام سلام۔ فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو، حسین پال کہ تو نے دیا زمانے کو، سلام فاطمہ زہرا۔ میں تیرے بچوں کے صدقے کہ جن کو جھولوں میں، میں تیرے بچوں کے صدقے کہ جن کو جھولوں میں، فرشتے آتے رہے لوری
فرشتے آتے رہے لوریاں سنانے کو، بے شک بے شک بے شک، حسین پال کہ تو نے دیا زمانے سلام کو، سلام، سلام فاطمہ زہرا، قدم رسول کے رکتے ہیں تیری چوکھٹ پہ، قدم رسول کے رکتے ہیں تیری چوکھٹ پہ، خدا نے رتبے دیے تیرے آشیاں، بے شک خدا نے رتبے دیے، واہ واہ واہ، خدا نے رتبے دیے تیرے آشیانے کو، حسین پال کہ تو نے دیا دیا زمانے کو، سلام فاطمہ زہرا، دعائیں کرتا ہے توقیر کہ اب تو آ جاؤ، دعائیں کرتا ہے توقیر کہ اب تو آ جاؤ، ہے انتظار تیرا مولا بزمان، بے شک ہے انتظار تیرا مولا بزمانے کو، حسین پال کہ تو نے دیا زمانے کو، سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو، حسین پال کہ تو نے دیا زمانے کو، سلام فاطمہ زہرا۔ جی سلامت رہے، جی سلامت رہے، سلامت رہے۔ حسین